بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا نہ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، اور نہ اس کو خاطر ملاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے تخت پر اور بڑے منصب اور بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہوں۔ لیکن جو درباری ملا ہوتے ہیں وہ تو ہر قسم کی خوشامد کرتے ہیں، اور جو ان کے دل میں آتا ہے کہ ہمارے بڑے کا، ہمارے سردار کا، ہمارے بادشاہ کا، ہمارے حکمران کا اس سے دل خوش ہوتا ہے تو وہ کر بیٹھتا ہے۔ یہاں پہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ مہدی، اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مہدی کے پاس تشریف لے گئے، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مہدی کو معمولی طرز سے سلام کیا، جیسے عام لوگوں سے پیش آتے ہیں، اور خلیفہ کے لیے جو مخصوص سلام اور آداب تھے اس کو خاطر میں نہ لایا۔ تو خلیفہ مہدی بہت غصے ہوا، اور اسی وقت سفیان ثوری سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے سفیان، تم ہم سے فرار کی راہ تلاش کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم ایسے کرنے پر اسی وقت قادر ہے۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہم اس وقت تمہاری ذلت اور خواری کا حکم دیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں فرمایا کہ تم میرے لیے اسی وقت کوئی حکم دے سکتے ہو تو وہ بادشاہ عادل اور قادر جو حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی کوئی حکم دے سکتا ہے۔ اب بادشاہ کے جو درباری تھے، اس کے جو وزیر تھے ربی، اس نے کہا یا امیر المؤمنین، اس جاہل سے، یعنی وہ سفیان ثوری کو جاہل کہہ رہے تھے، کہ سفیان ثوری اس جاہل سے آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ابھی حکم دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا اچھا، ایسے جو درباری ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں، اور ایسے منصب والے وہ بھی کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے جس سے عوام کا غیظ و غضب ان پر نازل ہو۔ تو مہدی نے وزیر سے کہا تم خاموش رہو، کیا ہم سفیان کے ساتھیوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو اس خواہش کے مطابق سفیان کو قتل کر کے ہم خود شقی بن جائے، بدبخت بن جائے، اور سفیان ہمارے ذریعے سے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو کر شہید بن جائے؟ تو خلیفہ مہدی نے اس کو کہا نہیں، یعنی اس کو گردن اڑانے کو اس نے ایک اونچا درجہ سمجھا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن خلیفہ نے پھر ایک اور طریقے سے اس کو پنسانے کی کوشش کی کہ یہ جب دربار میں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جیسے دوسرے لوگ میرے تعظیم کرتے ہیں، میرے لیے سلام اور آداب بجا لاتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو خلیفہ مہدی نے فوراً حکم دیا کہ سفیان ثوری کے نام کوفہ کے عہد قضاء کا پروانہ لکھ دیا جائے، ان کو قاضی مقرر کیا جائے کوفے کا، اور اس میں یہ الفاظ بھی زائد لکھ دو۔ کاتب سے کہا، محرر سے کہا کہ اس میں یہ الفاظ بھی زائد لکھ دو کہ سفیان ثوری کے فیصلے پر کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ جو فیصلہ دے گا وہ قاضی ہے، وہی حتمی فیصلہ ہوگا، کسی کو قاضی القضات کے پاس پھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ خلیفہ مہدی کی ایسی چال تھی کہ اس کو کوئی سرکاری عہدہ دے کر اس کو اپنا ایسا وہ مطیع بنایا جائے، خوش آمدی بنایا جائے، جیسے دوسرے لوگ میرے لیے سلام اور آداب بجا لاتے ہیں یہ بھی ویسے ہی لائے گا، ورنہ پھر اس کی نافرمانی ہوگی۔ اب تو یہ عام سے سلام کرتا ہے۔ تو وزیر نے فوراً پروانہ لکھ کر سفیان ثوری کو دے دیا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مکتوب لیا جو اس کے قاضی ہونے کا لکھا گیا تھا، اور خلیفہ مہدی کے دربار سے نکلے۔ اب جب وہاں سے نکلے تو اس مکتوب کو جو اس کے قاضی بننے کے لیے لکھا گیا تھا اس کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا، اور بغداد سے ہی بالکل فرار ہو گئے۔
اس کے بعد خلیفہ مہدی نے تمام ممالک میں، آس پاس کے تمام ممالک میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سفیان ثوری اس کی نیت کو سمجھ گیا کہ یہ آپ مجھے باندھنا چاہتا ہے اور یہ واقعی مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے یہ موقع نہیں دیا۔ ہمارے جیسا کوئی درباری ملا ہوتا تو فوراً بیٹھ جاتا وہاں کرسی پہ کہ بھائی ہمیں قاضی بنا دیا گیا۔ چنانچہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی روپوشی کی حالت میں 161 ہجری میں وفات ہوئی، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے کہ تمام ائمہ مجتہدین میں سے ایک بڑے ثقہ اور دیانتدار اور پرہیزگار شخص تھے، اور تمام لوگوں کو آپ کے تمام اچھے اوصاف پر اجماع ہے کہ اس جیسا کوئی بندہ نہیں۔ بہرحال اللہ والے کی بات الگ ہوتی ہے، اور جو درباری ملا ہوتے ہیں وہ پھر موقع پہ ہر جگہ پہ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا خود ذلیل ہے، اور جو دنیا کے ساتھ لگے گا وہ بھی خود ذلیل ہوگا۔ اس کو بقدر ضرورت ہی لینی چاہیے، اس کو جو ہے ضرورت سے بڑھ کر اس میں نہیں جانا چاہیے، اور اپنی ضرورت کی چیز لے کر بس اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو جو ہے لات ماری، بالکل خاطر میں بھی نہیں لایا، اس مکتوب کو ہی دریائے دجلہ پھینک دیا اور خود فرار ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کے قصے، جو نہ کسی سے مرعوب ہوتے تھے اور نہ ان کو کوئی مرعوب کر سکتا تھا۔ ان کا سر تن سے تو جدا ہو سکتا تھا، لیکن ان سے وہ باتیں نہیں منوائی جاتی تھی جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔